الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب المشرقين ورب المغربين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. پیارے احباب، جو تھکے ہوئے ہیں خوشی سے جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں. جو جانا چاہیں خوشی پر رضا میں آپ سے عرض گزار ہوں. زور زبردستی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ 7 بجے سے لے کے 3 بجے تک سارے محفل سنیں. جو جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں. 10 سے 12 منٹ 15 منٹ میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے. جو خوشی پر رضا بیٹھنا چاہتے ہیں ذوق کے ساتھ وہ احباب تشریف فرما ہوں، باقی خوشی پر رضا جا سکتے ہیں. جو بیٹھنا چاہیں وہ ذرا خاموشی اختیار فرما لیں، خاموشی کے ساتھ 2-4 باتیں سماعت فرما لیں. جزاک اللہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت اور عقیدت ادب و احترام کے ساتھ بآواز بلند تمامی احباب درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ایک بات سماعت فرما لیجیے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے: جو ایک مرتبہ میری ذات پر درود پاک پڑھتا ہے اس پر اللہ رب العزت 10 مرتبہ رحمت فرماتے ہیں. جو چاہتا ہے کہ میرے اوپر رب تعالیٰ کی نظر رحمت پڑ جائے وہ درود پاک پڑھے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین پاک کے تصدق اور طفیل ہم سب یہاں پہ محفل شب نور میں شریک ہیں. اس محفل شب نور کا اہتمام و انتظام میرے محبت فرمانے والے بھائی عبدالرزاق صاحب، ڈاکٹر صفدر علی صفی صاحب، دیگر ان کے درانی برادران اور اہلیان سلطان پر تمامی احباب کو
خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ خوبصورت عظیم الشان سالانہ محفل پاک کا انعقاد و اہتمام فرماتے ہیں آپ احباب۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی بلند و بالا بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سامعین گرامی قدر حضرات، میں اپنی گفتگو کا آغاز کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک سے کرنا چاہتا ہوں، اور میں خانہ خدا میں بیٹھا ہوں۔ اس نیت سے میں اس بات کا آغاز کر رہا ہوں کہ ایک دن آئے گا کہ جب ہماری آنکھ لگے گی، ہماری قسمت جاگ جائے گی، اور جو حلیہ میں آپ کے سامنے اپنے نبی کا عرض کر رہا ہوں وہ حلیہ انشاءاللہ عز و جل ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ حضرت براء بن عازب اور مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ دونوں صحابہ یہ روایت کرتے ہیں کہ کان ازہر اللو، کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک گندمی تھا، رنگت مبارک گندمی تھی۔ کان ابیض ملیحا، اور فرمایا کہ آپ کے چہرے مبارک کا رنگ، آپ کے خوبصورتی، آپ حسن ملاحت کے مالک تھے۔ اب یہ حسن ملاحت کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے نا حسین و جمیل چیز ہے، یہ بڑی خوبصورت تصویر ہے۔ ایک مرتبہ انسان دیکھتا ہے، دوسری مرتبہ دیکھتا ہے، تیسری مرتبہ دیکھتا ہے، چوتھی مرتبہ دیکھتا ہے، آخر انسان ایک چیز بار بار دیکھ کر اکتا جاتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ حضور حسن ملاحت کے مالک ہیں۔ یہ حسن ملاحت وہ حسن ہوتا ہے کہ جسے بار بار دیکھا جائے، جسے بار بار دیکھا جائے، دیکھنے کے بعد پھر دیکھنے کی طرف پیدا ہو، اسے حسن ملاحت کہا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ۔ آگے فرمایا کہ کان اکحل العینین، حضور کی چشمان مقدس سرمگی تھی۔ حضور کی چشمان مقدس آنکھیں مبارک سرمگی تھی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کو رب تعالیٰ نے 70,000 پرتوں میں پیدا فرمایا۔ اس دنیا میں حضور کو 70,000 پرتوں میں، 70,000 حجابات میں دنیا میں پیدا کیا ہے۔ فرمایا کہ اگر ایک پردہ، ایک حجاب بھی اگر اٹھ جاتا، 70,000 پردوں میں پیدا کیا، اگر ایک پردہ، ایک حجاب اٹھ جاتا حضور کے چہرہ سے، اور میں حضور کے حسن کی ایک جھلک اگر قبرستان میں مردوں پر پڑتی، وہ مردے مردے نہ رہتے، وہ قبروں سے اٹھ کر حضور کا کلمہ پڑھنا شروع کرتے۔ اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا، ایسا چہرہ حضور کو عطا فرمایا تھا۔ اس لیے نصیر ملت نے فرمایا کہ بے مثل ہے کونین میں، بے مثل ہے کونین میں شہ ابرار کا چہرہ۔ اللہ، بے مثل ہے کونین میں شہ ابرار کا چہرہ، آئینہ حق ہے، آئینہ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ۔ دیکھیں تو یوسف یہ دعا مانگے محشر میں، دیکھیں یوسف تو یہ دعا مانگے کہ خالق تکتا رہوں تیرے یار کا چہرہ، خالق تکتا رہوں تیرے یار کا چہرہ۔ یہاں پہ ذرا توجہ کیجئے، میں بات کو روکنا چاہتا ہوں۔ محشر کا میدان گرم ہے، رب کی عدالت لگی ہے۔ ذرا تصور کیجئے، تصور کیجئے کہ رب کی عدالت لگی ہے، محشر کے میدان سجا ہوا ہے، آدم بھی موجود ہے، شیس علیہ السلام بھی موجود ہے، نوح علیہ السلام بھی موجود ہے، ابراہیم و اسماعیل بھی موجود ہے، یعقوب و یوسف بھی موجود ہے، زکریا و یحییٰ بھی موجود ہے، موسیٰ و عیسیٰ بھی موجود ہے، میرے اور آپ کے آقا بھی وہاں پہ موجود ہے۔ اچانک یوسف کی نظر پڑتی ہے حضور کے چہرہ اقدس پہ، اللہ اکبر۔ یہاں پہ دنیا کے اندر یہ تھا
کہ حضرت یوسف آگے آگے چلتے تھے، زلیخا پیچھے پیچھے ہوا کرتے تھے۔ قیامت کا منظر عجیب ہے۔ فرمایا یہاں کا حساب الٹ ہے کہ حضور آگے آگے چلتے ہیں، حضرت یوسف پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے کہ اے رب تعالیٰ میں تیرے یار کا چہرہ ہی تکتا رہوں، یہی میری خواہش ہے، تکتا رہوں خالق تیرے شہکار کا چہرہ۔ فرمایا کہ 70,000 پردوں میں اللہ نے پیدا فرمایا۔ اس کی وجہ بھی بیان فرماتے ہیں حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہ 70,000 پردوں میں کیوں پیدا فرمایا؟ 70,000 پردوں میں کیوں پیدا فرمایا؟ فرمایا کہ رب تعالیٰ نے حضور کو اپنا محبوب بنایا ہے۔ کیا بنایا نا؟ محبوب بنایا۔ فرمایا محبوب کو 70,000 پردوں میں اس لیے بھیجا، توجہ کیجئے گا، 70,000 پردوں میں اس لیے بھیجا بھلا اپنا محبوب بھی کسی کو دکھاتا ہے، بھلا محبوب بھی کوئی کسی کو دکھاتا ہے، اپنا محبوب کون کسی کو دکھاتا ہے؟ فرمایا کہ 70,000 پردے چڑھا کر اللہ نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ میں بات کو آغاز لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یہاں سے آغاز کرتا ہوں۔ فرمایا کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، جب ایمان لے اللہ کی ذات پر، رسولِهِ وَتُعَزِّرُوا، فرمایا کہ اور رسول کی تعظیم کرنی ہے، وَتُوَقِّرُوا، اور ان کی عزت کرنی ہے، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فرمایا کہ صبح و شام میرا ذکر کرنا ہے۔ یہاں پہ میری بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں، یہ بڑے لطیف نکتے ہوتے ہیں اور یہ بڑے علمی نکتے ہوتے ہیں، یہ ایسے نہیں سمجھ میں آنے والا ہے، اس کے لیے بڑی محنت درکار ہوتی ہے، بڑا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر جب ایمان لے، وَتُعَزِّرُوهُ، اور فرمایا اس کا ادب کرنا ہے، وَتُعَزِّرُوهُ، یہاں پہ رکیے گا، یہ لفظ تُعَزِّرُوهُ ہے نا، یہ تعزیر سے بنا ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ وَتُعَزِّمُوهُ بھی کہہ سکتے تھے، یہاں پہ لفظ وَتُعَزِّمُوهُ تعظیماً بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے حبیب کی تعظیم کرنی ہے، یہاں پہ تعظیمُوهُ نہیں کہا۔ اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ پر بیان فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا کہ جو میری نشانیاں ہیں ان کی تعظیم کرو، تم دل کا تقوی پا جاؤ گے۔ اللہ تیری نشانیاں کون سی ہے؟ اللہ نے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا بھی میری نشانی ہے، یہ مروہ بھی میری نشانی ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، فرمایا مکہ بھی میری نشانی ہے، صفا بھی میری نشانی ہے، یہ مروہ بھی میری نشانی ہے، آب زمزم بھی میری نشانی ہے، فرمایا ملتزم بھی میری نشانی ہے، ان کی تعظیم کرنی ہے۔ میرا حبیب اس کی تعظیم نہیں بلکہ اس کا ادب کرنا ہے، اس کی تعظیم کرنی ہے، تعظیم کے ساتھ تعزیر بھی کرنی ہے۔ میں نے پوچھا یا اللہ تعظیم اور تعزیر میں فرق کیا ہے؟ تعظیم اور تعزیر میں فرق کیا ہے؟ یہاں پہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پہ حوالہ دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہاں پہ فرمایا کہ تعزیر کا معنی حضور کی محبت میں آ کر، حضور کے ادب میں آ کر، حضور کی الفت میں آ کر حد سے مبالغہ کرنا ہے، حد سے بڑھ کر حضور کا ادب کرنا ہے۔ تعزیر کہتے ہیں حضور کا حد سے بڑھ کر ادب کرنا۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ یہ معنی کہاں سے نکال لیا، یہ معنی کہاں سے نکال لیا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ، باتیں بہت سی ہیں یہاں پہ کرنے والی۔ یہاں پہ اللہ نے اپنے ایمان لانے کا بیان فرمایا نا، اس کے بعد تعظیم مصطفیٰ کا بیان فرمایا، اس کے بعد اپنی عبادت کا ذکر کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ ایمان لانے کے بعد عبادت کا حکم دیتے۔ توجہ میری طرف ہے، جن احباب کی توجہ میری طرف ہے وہ مزید تھوڑی سی اور بڑھا رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ نے جب ایمان کا کہا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کا ذکر کرتے، نہیں فرمایا وہاں پہ وَتُعَزِّرُوهُ، تعظیم مصطفیٰ کا حکم دیا۔ معلوم ہوا کہ ایمان کامل ہی تعظیم مصطفیٰ سے ہوگا۔
ایمان کامل ہی تعظیم مصطفیٰ سے ہوگا اور عبادت قبول ہی تعظیم مصطفیٰ سے ہوگی۔ اگر ادب مصطفیٰ نہیں ہے تو ایمان کامل نہیں ہو سکتا، تعظیم مصطفیٰ نہیں ہے ایمان کامل نہیں ہو سکتا، ادب مصطفیٰ نہیں ہے عبادت قبول نہیں ہو سکتی، ادب مصطفیٰ نہیں ہے تو عبادت کے اندر شک ہے، وہ عبادت عبادت نہیں کہلائے گی اگر ادب مصطفیٰ نہیں ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ یہاں پہ بات کافی زیادہ ہے، میں کہ سب باتوں کو چھوڑ رہا ہوں، ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کے صحابہ حضور سے کتنا ادب کرتے تھے، حضور کے صحابہ حضور کا کتنا ادب کیا کرتے تھے۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ابھی ایمان نہیں لائے، حضور مقام حدیبیہ پر تشریف فرما ہے، 1500 صحابہ کرام ساتھ ہیں، سب نے احرام باندھے ہوئے عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ عروہ بن مسعود حضور کی خدمت میں آئے، کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اب ایمان نہیں لائے، کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، صرف حضور کا دیدار کرنے کے لیے آئے۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے کیسر کو دیکھا، کیسر بادشاہ کیسر کو دیکھا، میں نے کسریٰ کو دیکھا، میں نے روم کے بادشاہ کو بھی دیکھا، میں نے ہرقل کو بھی دیکھا، میں نے اتنے بادشاہوں کو دیکھا کہ جب وہ آتے ہیں بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ آتے ہیں، بڑے تنتنے کے ساتھ آتے ہیں۔ اب میں جا کے مسلمانوں کے نبی کی ٹھاٹ باٹ بھی تو دیکھوں نا کہ وہ کس طرح آتے ہیں، میں جا کے دیکھوں کہ نبی کے صحابہ مسلمان کتنا عمل کرتے ہیں اپنے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پہ گیا صبح سے لے کر شام تک، میں نے دیکھا سارے صحابہ سر چھپائے حضور کے ادب میں مصروف ہیں۔ حضور ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ کرام تشریف فرما ہے، سر یوں نیچے جھکائے ہوئے ہیں، یوں لگ رہا ہے کہ یہ ان کے اندر روح نہیں ہے، ان کے اندر سے روح نکل چکی، اتنا ادب مصطفیٰ کیا کر رہے تھے۔ عروہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے جو دیکھا وہی حال میں نے مکہ والوں سے جا کے بیان کیا۔ مکہ والوں سے جا کے عروہ بن مسعود کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے اہل مکہ، مکہ کے سرداروں کو للکار کے کہا کہ قریش کے سرداریوں، مکہ کے سرداروں، محمد بن عبداللہ کی مخالفت سے باز آ جاؤ، خدا کی قسم جو میں دیکھ کے آیا ہوں، اگر تم اسی طرح مخالفت کرتے رہے، ایک دن آئے گا وہ تمہارے اوپر حاکم بن جائیں گے، تم یہی ذلت اور پستی میں رسوا ہو جاؤ گے، ان کی مخالفت سے باز آ جاؤ۔ لوگوں نے کہا عروہ بن مسعود تمہیں کیا ہوا، تم نے کیا دیکھا، ہمیں بتا۔ عروہ بن مسعود کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضور جب وضو فرماتے ہیں، اللہ صحابہ کرام کے دل میں حضور کا ادب تھا۔ ہمارا المیہ یہ کہ ہمارے دل میں حضور کا ادب نہیں ہے، ہم نعت سنتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، تلاوت ہوتی ہے، ہماری محافل نعت ہونے کی کم از کم تعظیم کے ساتھ نعت سنی جائے، قرآن کریم کی تلاوت پڑھی جا رہی ہے تو تلاوت کو تعظیم کے ساتھ سنا جائے، بیان ہو رہا ہے، حدیث فرمان سنایا جا رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تعظیم کے ساتھ سنا جائے، ہمارے دلوں سے ادب نکل چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور وضو فرماتے ہیں تو تمام صحابہ دوڑ کے آتے ہیں، یہ ذرا تصور کرو، حضور وضو فرما رہے ہیں، صحابہ کرام دوڑ کے آتے ہیں، جو پانی کے چند قطرے گر رہے ہیں نا، صحابہ کرام آگے ہاتھ لیے کھڑے ہیں، ایک پانی کا قطرہ حضور کا زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ پانی کا قطرہ جو حضور کے جسم اطہر سے نصر ہو جاتا ہے اسے زمین پہ گرنے نہیں دیتے، یہ صحابہ کا ادب ہے۔ حضور لعاب مبارک پھینکتے ہیں، پھینکنے کی ارادہ فرماتے ہیں، دھوپ مبارک زمین پہ ڈالنے کی ارادہ فرماتے ہیں، صحابہ آگے ہاتھ کر لیتے ہیں، یہ حضور کا ادب ہے، ہاتھ کر لیتے ہیں، ہاتھ کو لعاب مبارک مل کر چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ میں اگر یہاں پہ بیٹھ کر مجمع میں 2-4 بندوں میں بیٹھ کر تھوک پھینکوں نا، مجھے کیا کہیں گے؟ میں جتنا مرضی علامہ فہمہ سمجھیں، مفتی سمجھیں، قاری قرآن سمجھیں، ایک مرتبہ دو مرتبہ برداشت کر لیں گے، آخر یہی کہیں گے یار وہ در منہ کر کے تھوک نہیں سکتے، ضرور در منہ کر کے مجمع۔ صحابہ کا ادب دیکھو، حضور لعاب مبارک پھینکتے ہیں، صحابہ آگے ہاتھ کر لیتے ہیں، اللہ اپنے جسم پہ مل لیتے ہیں۔ وضو فرماتے ہیں، بلال پانی جمع فرما رہے ہیں، وضو فرماتے ہیں، پانی کے قطرے گر رہے ہیں، صحابہ جمع کر رہے ہیں، بلال ایک برتن میں پانی کے قطرے جمع کر رہے ہیں، حضور حجرہ مبارک میں تشریف لے جاتے ہیں، صحابہ دوڑ کے بلال
قطرے سانوں میں دیتے یار بلال پانی کے 2 قطرے ہمیں بھی دیتے ہم بھی اپنے جسم پہ مل لیں گے 2-2 3-3 4-4 قطرے جتنے بھی صحابہ کو آتے ہیں میسر وہ لے کے اپنے جسم پہ مل لیتے ہیں منہ پہ مل لیتے ہیں کسی کو پانی کے قطرے نہیں ملتے تو وہ کیا کرتا ہے سنیے محبت کے ساتھ یہ بات سنیے حضور کے عاشق بیٹھے محبت کے ساتھ سنیے گا فرمایا کہ جن کو پانی کے قطرے نہیں ملتے جس نے پانی اپنے ہاتھ پہ لگایا ہے اس کے ہاتھ کو جا کے اپنا ہاتھ یوں مسل لیتے ہیں مسل کے اپنے چہرے پہ لگا لیتے ہیں کہتے ہیں پانی کے قطرے مجھے سر نہ صحیح ہمیں حضور کے جسم سے جو پانی مسحوق ہے اس کی خوشبو تو مل گئی ہے اس کی خوشبو تو ہمیں مل گئی ہے یہ صحابہ کرام کا حضور کا ادب تھا کہ حضور کا اتنا ادب کیا کرتے تھے ہمارا لمحہ فکریہ یہ میں ہر پچھلی محفل میں بھی کہا تھا اور بھی ہر جگہ اکثر کہا کرتا ہوں ہمارا لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے دلوں سے ادب نکل چکا ہے تعظیم مصطفیٰ نکل چکی ہم حضور کے نام لیوا ہیں کہتے تو ہیں غلام رسول میں موت بھی قبول ہے نام لیتے ہیں نعرے لگاتے ہیں محافل کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن حضور کے نام لیوا ہیں امتی ہیں لیکن حضور نے جو احکامات بتلائے ہم ان سے خوش نہیں ہیں میں مولا علی مرتضیٰ کی ایک بات کر کے میں بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں حضرت مولا علی مرتضیٰ کے نام لیوا ہے ہماری محافل کے اندر نا ایک بے نمازی آتا ہے تو وہ بے نمازی چلا جاتا ہے آپ کتنے بجے سے بیٹھے ہیں جو احباب شروع میں آئے تھے کتنے بجے آئے تھے 7 بجے تقریباً آئے 8 بجے تقریباً 2:30 کا ٹائم بچ چکا ہے 8 بجے سے لے کر 2:30 بجے تک ایک شخص نے محفل سنی ہے اگر وہ بے نمازی تھا تو المیہ یہ ہے کہ وہ صبح کی نماز پھر بھی نہیں پڑھے گا وہ پھر بھی بے نمازی رہے گا کوئی اگر کسی کی غیبت کرتا تھا تو وہ پھر بھی غیبت کرے گا وہ سودا تول میں ناپ تول میں کمی کرتا تھا وہ پھر بھی ناپ تول میں کمی کرے گا وہ کسی کو گالی گلوچ یہ ہمارا مشغلہ بن چکا ہے چوک چوراہے میں بازاروں میں کھڑے ہو کر یار دوست ایک دوسرے کو ایسے ہی مذاق میں گالی دے دیتے ہیں مذاق میں گالی دیتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے کعبہ تجھے گرانا اتنا نقصان نہیں ہے اتنا گناہ نہیں ہے جتنا مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے جتنا کسی مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اتنا کعبے کو گرانے میں بھی گناہ نہیں ہے جتنا مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے ہم اس طرف ہمارا رجوع ہی نہیں ہے بس ہم خالی نام کے دعوے کے عاشق رسول رہ گیا ہے تو میں عرض کر رہا تھا حضور کا پڑھ کے صلاۃ والسلام علیہ صلاۃ والسلام علیہ وعلی آلہ وصحبہ مولا علی مرتضیٰ کی بات کر رہا تھا ہماری محافل کے اندر نعرہ تکبیر لگتا ہے آواز کم ہوتی ہے نعرہ رسالت لگتا ہے آواز کم ہوتی ہے جب نعرہ حیدری لگتا ہے آواز بہت بلند ہوتی ہے ایسے ہوتا نہیں میں آپ کی تائید چاہتا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا میں نعرے کا مخالف نہیں ہوں میرے بھائی میں نعرے کا مخالف نہیں ہوں میں اپنا درد سنا رہا ہوں آپ کو معذرت کچھ وقت کی عمر ہو چکا ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ میں نعرے کا مخالف نہیں ہوں لیکن میں اپنا درد سنانا چاہتا ہوں کہ نعرہ حیدری جب ہم لگاتے ہیں تو ہماری آواز بہت بلند ہوتی ہے ہم معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم حیدر کے ماننے والے ہیں چاہنے والے ہیں جب حیدر کے ماننے والے ہیں چاہنے والے ہیں تو ان کے افعال پر ان کی کردار پر ہم عمل پیرا کیوں نہیں ہوتے میں ایک چھوٹا سا واقعہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں جنگ کا میدان ہے مولا علی مرتضیٰ نے کافر کو بچھاڑ لیا اب گھٹنا اپنا اس کے سینے کے اوپر رکھا ہوا ہے کافر کو نیچے لٹایا ہوا ہے اپنا گھٹنا مبارک اس کے سینے پہ رکھ دیا ہے کافر نے کیا کیا مولا علی مرتضیٰ کے چہرے پہ تھوک دیا یہ کون سا چہرہ ہے جس کے بارے میں مولا علی مرتضیٰ کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النظر وجہ علی عبادت کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے اس چہرے پہ اس کافر نے تھوک دیا مولا علی مرتضیٰ نے کیا کیا تھا آپ نے واقعہ سنا ہے جس نے سنا ہے تو وہ بتائیں کیا کیا تھا مولا علی مرتضیٰ نے اٹھ کے چلے گئے تھے معاف کر دیا تھا چھوڑ دیا تھا مولا علی مرتضیٰ نے چھوڑ دیا تھا حالانکہ گھٹنا رکھا ہوا ہے تلوار میان سے نکالی ہوئی تلوار ہاتھ میں چاہتے تو سر قلم کر کے رکھ دیتے ایک پل کے اندر سر قلم ہو جانا تھا لیکن چھوڑ دیا کیوں مولا علی مرتضیٰ کا فرمان سنیے جو فرمایا کہ جب میں نے تجھے نیچے گرایا تھا تب میرے سامنے رب کی رضا تھی اللہ رسول کی خاطر دشمنی تھی اسلام کی خاطر تجھے میں نے گرایا تھا جب میں نے گھٹنا تیرے سینے پر رکھا تب بھی رب تعالیٰ کی رضا سامنے تھی اسلام کی خاطر تجھے میں نے یہ گرایا تھا اسلام کی خاطر تجھے قدر کرنا چاہتا تھا لیکن جب تو نے تھوک میرے چہرے پہ پھینکا
نا، اب میری ذات بیچ میں آ گئی۔ اب اگر تجھے میں قتل کرتا تو یہ میرا ذاتی انتقام ہوتا، اب میں قتل کرتا تو میرا یہ ذاتی انتقام ہوتا، اس لیے تجھے میں نے چھوڑ دیا کہ میں ذات کا انتقام نہیں لیتا۔ اور آج دیکھ لیجیے ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے، لڑائی جھگڑے فسادات قتل و غارت، یہ کیا ہے؟ یہ ذاتی انتقام نہیں ہے۔ تو مجھے ایمانداری سے بتائیے، کوئی آپ میں سے ایسا ہے یا پورے سلطان پور میں آپ کی نظر میں